ایک اور بابا سے بلند صلوات. اے دل بران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع. اے دل بران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع. بنت علی بچوں سے کہتی تھی بار بار، بنت علی بچوں سے کہتی تھی بار بار، رن کو سدھارو محمد یہ مانسا. اے دل بران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع. جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں، جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں، ارے نانا کی اپنی شان بڑھانا جہاد میں. اے دل بران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع. شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو، شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو. میدان میں جاؤ فتح میں اب کچھ نہ دیر ہو. اے دل بران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع. ہر بات اپنے دل کے سوا ہو تو بات ہے، ہر بات اپنے دل کے سوا ہو تو بات ہے. وہ رن پڑے کہ حشر بپا ہو تو بات ہے. اے دل بران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع. گھیرے رہے سپاہ مگر منہ نہ موڑنا، گھیرے رہے سپاہ مگر منہ نہ موڑنا. حیدر کی یادگار ہو میدان نہ چھوڑنا. اے دل بران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع. شمر و عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، شمر و عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں. دشمن کو جھوم جھوم کے مارو تو خوش ہوں میں. اے دل بران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع. اب تو یہ آرزو ہے کہ تم رن میں کام آؤ، اب تو یہ آرزو ہے کہ تم رن میں کام آؤ. سہرے کے بدلے خوں بھر چہرے مجھے دکھاؤ. اے دل بران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع.
بچوں ضعیف ماں کو زحمت نہ دیجیو، بچوں ضعیف ماں کو زحمت نہ دیجیو، ارے لاشیں اٹھائے بھائی تو جنبش نہ کیجیو، اے دل بران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، پیاسے جو آؤ گے تو سلا دے گی تم کو ماں، پیاسے جو آؤ گے تو سلا دے گی تم کو ماں، خود دوڑ کر گلے سے لگا لے گی تم کو ماں، اے دل بران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، اے دل بران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع۔ ایک ساتھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سکینہ کہانی سنو، سکینہ کہانی سنو، ایک شہنشاہ تھا ہائے سکینہ، ایک شہنشاہ تھا یثرب میں رہا کرتا تھا، اس کا گھر وہ تھا قرآن جہاں اترا تھا، گھر پہ جبریل صدر باندھ رہا کرتا تھا، اس کا آنگن بھی ستاروں سے بھرا رہتا تھا، اس کے دروازے سے خالی نہ کوئی جاتا تھا، آسماں اس کی سخاوت کی قسم کھاتا تھا۔ سکینہ کہانی سنو، اس کے بابا کو در علم کہا جاتا تھا، من شہزادی کونین لقب پایا تھا، اس کے بیٹوں میں نظر سے نبی آتا تھا، بیٹیوں کو گل پاکیزہ کہا جاتا تھا، اس کے ایک بھائی کی رگ رگ میں وفا رہتی تھی، ایک بہن ساتھ میں سائے کی طرح رہتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا ہائے سکینہ، ایک دن کیا ہوا، وہ گھر سے سفر پر نکلا، اس کا سب کنبہ بھی قرآن کی حفاظت کو چلا، اشکیاں نے اسے دشت بلا میں گھیرا، 3 دن تک اسے پانی میسر نہ ہوا، ہو گئی ہر ایک جور و جفا اس کے لیے، اور پھر جنگ کا میدان سجا اس کے لیے۔ سکینہ کہانی سنو، اس کی کہ بیٹے کے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی، بھائی کے ہاتھ کٹے تیر لگا مشک چلی، لاش پامال بھتیجے کی بھی مقتل میں ہوئی، بے زباں قتل ہوا اس کا چھری اس پہ چلی، اس شہنشاہ کے کنبے پہ غریبی چھائی، بجھ گئے سارے دیے شام غریباں آئی۔ سکینہ کہانی سنو، خیمے جلنے لگے نزدیک ستمگر آئے، خود شہنشاہ کی بچی نے تماچے کھائے، کم زخمی ہوئے خون آنکھوں سے ٹپکا ہے، ڈھونڈنے باپ کو مقتل میں وہ کیسے جائے،
جلتے دامن کو لیے گنج شہیداں میں گئی، رسگر میں بندی شام کے زندان میں گئی۔ پھر کیا ہوا ہائے سکینہ، پھر سکینہ نے کہا رہتے ہیں وہ لوگ کہاں، بولی زینب کی ہوئے اسیر زندان قصہ، آخر ہوا نیند آئی نہ تم کو میری جان، بولی رو رو کے سکینہ پھوپھی اب نیند کہاں، تم تو کہتی تھی سکینہ کہانی سنو، نیند آتی ہے اس کہانی سے میری نیند اڑی جاتی ہے، سکینہ کہانی سن، بولی رو رو کے سکینہ میرا قصہ ہے، اس کہانی کا شہنشاہ میرا بابا ہے، نیزہ جسے کھیل لگا سینے میں میرا بھیا ہے، میرا اصغر ہے لہینوں نے جسے مارا ہے، بیدا تو محبوبی جان میری جان جاتی ہے، یہ کہانی تو میرے گھر کی نظر آتی ہے، جس کو سینے پہ شہنشاہ کی نیند آتی تھی، دشت میں ہائے چچا کہہ کے جو چلاتی تھی، جس کے کانوں سے لہو بہتا تھا جو پیاسی تھی، اپنے بابا کی جدائی میں مری جاتی تھی، اس شہنشاہ کی بیٹی وہ سکینہ میں ہوں، جس کا دشوار ہوا قید میں جینا میں ہوں، ختم جب سرور ریحان کہانی یہ ہوئی، جو سنتی تھی کہانی وہ سکینہ نہ رہی۔ مومن کرام، آج کے بعد مجالس کا سلسلہ جو ہے وہ اسی جگہ ہوگا، 6 بجے جو ہے لیڈیز مجلس ہوتی ہے، خواتین سے کہیں کہ ٹائم پہ آئیں تاکہ یہ مجلس بھی ٹائم سے شروع ہو سکے، سوئیں تک یہاں پہ مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ 6 محرم کو حضرت علی اصغر کا جھولا برآمد ہوگا، 7 کو حضرت قاسم کی مہندی اور 8 کو حضرت عباس نمدار کا نام برآمد ہوگا، اور عاشور کے دن 11:30 بجے اعمال ہوں گے، 12:15 ساڑھے 12 کے قریب نماز، اور اس کے بعد 1 بجے انشاءاللہ مجلس سے ماتم فکشتین اور شام غریبان۔ 11 محرم کو لیڈیز کی مجلس اسی جگہ ہو گئی شام 7 بجے، 12 محرم سوئیں کی مجلس رات 8 بجے، منڈے کے دن 12 محرم سوئیں کی مجلس رات 8 بجے ہوگی۔ جو حضرات ابھی تک پچھلے سال کی ممبرشپ اپنی پوری نہیں کر سکے ہیں، ان کے لیے موقع ہے کہ وہ ممبرشپ جو ہے ریویو کرائیں اس سال کی، اور 2013 کی ممبرشپ ہے وہ بھی ریویو ہو گئی ہے، اور جن حضرات نے ڈونیشن دینے کا وعدہ کیا تھا بلڈنگ کے سلسلہ میں، اگر ان چیک ابھی تک نہیں کیے ہیں تو پلیز اپنے چیک دیں تاکہ وی کین موو فارورڈ۔ اس کے علاوہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی 3 پوزیشن خالی ہیں، اور اس کا الیکشن 16 دسمبر کو ہو رہا ہے۔ بورڈ آف ٹرسٹیز کی 3 پوزیشن خالی ہیں، جو بھی انٹرسٹڈ ہیں، جو علاقہ داری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، خدمت کرنا چاہتے ہیں محلہ کے لیے، وہ اپنے نام دیں، اور 16 دسمبر کو الیکشن حصہ لیں، اور اس کی کوالیفیکیشن ہے کہ وہ آدمی جو 2 سال سے ممبر ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹر کا ممبر بن سکتا ہے، اور جو آدمی 2 سال بورڈ آف ڈائریکٹر کا ممبر رہا ہے وہ بورڈ آف ٹرسٹیز کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ اب میں گزارش کروں گا کہ علامہ جناب ڈاکٹر مسعود عابدی صاحب سے تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے ذرا سے خطاب فرمائیں۔ آپ تمام ذرا آگے آگے تشریف لیں، سامنے آ جائیں تاکہ مجلس کی رونق بڑھ سکے۔ تمام آگے آگے آ جائیں، پیچھے بیٹھنے والے ذرا سامنے آ جائیں۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي لا يفرغ المنع والجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معط منتقص سباه وكل مانع مذموم ما خلاه، والمنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي والمبتغي التهاني السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا وسيد الكونين جد الحسن والحسين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه القرآن وخطابه الرحمن وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صلوات. عزیزان گرامی، سلسلہ مجلس عزا کی پہلے اشرے کی 5ویں مجلس سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آج مقام مجلس بدلا ہے، مگر نہ موضوع بدلا ہے، نہ ذکر بدلا ہے، نہ سامنے بدلے ہیں، نہ مقرر بدلا ہے. ہم اپنا ذکر کرتے رہیں گے اور وہ انشاءاللہ اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں، میرا دل یہ ضرور چاہتا ہے کہ ہم نے آج اس عزا خانے میں چونکہ ایک شبیہ کا اضافہ کیا ہے. ممبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ منسلک ہے. اور آج شبیہ ممبر بنا کے ہمارے بھائی ذوالفقار زیدی صاحب نے نہ معلوم کتنی مقدس روحوں کو خوش کیا ہے. خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو لوگ اس کام میں شریک ہیں ان کی مدد کی ہے یہاں، جنہوں نے یہ فرش عزا بچھایا، اور آپ سب لوگ جو یہ گفتگو سننے کے لیے اور مولا کا ذکر سننے کے لیے آ رہے ہیں، خواتین بھی اور ہمارے مرد حضرات بھی، اللہ ان کی اس سعی کو قبول فرما دے اور ان کے درجات معرفت میں اضافہ فرما دے. اور دور دراز سے سفر کرنے کے بعد میں بھی جو نوکری کے لیے یہاں پہنچا ہوں، پروردگار مجھے بھی اس نوکری کو قبول فرمائے اور عمل ریا سے محفوظ کر دے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور اس موضوع پر میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بتاتا چلا رہا ہوں کہ اعتصام الہی، اللہ سے اعتصام یا اپنا رشتہ قائم کرنا ہر شخص کے اپنے ظرف کے مطابق ہے. میں بھی اللہ سے رشتہ قائم کیے میں ہوں. وہ شخص جس کا ذکر میں نے اپنی تقریر میں گزشتہ تقاریر میں کیا، موسیٰ کے زمانے میں جو گڈریا جو اللہ کی مدح و ثنا کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اے اللہ تو میرے پاس آ تو میں اپنے زانوں پہ تیرا سر رکھ کے تیری زلفوں کو سنواروں. اگرچہ بات بنتی نہیں ہے شرعی اعتبار سے، لیکن میں نے آپ سے کہا تھا جب محبت کا آغاز ہوتا ہے تو عام
شریعت کا اطلاق بدل جاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی طور پر بین العلماء یہ مصدق امر ہے کہ محبت کے لیے چیزیں بدلتی ہیں، اور محبت ہی اصل وہ شرط ہے کہ جس کا تقاضا اللہ کر رہا ہے دل سے۔ تمام جتنے اعمال ہیں، اللہ کی یہ خواہش ہرگز نہیں ہے کہ آپ ہر وقت نماز ہی پڑھتے رہیں، یہ خواہش بھی اس کی نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ کے اپنے آپ کو گرسنا اور بھوکا رکھ کے اپنے آپ کو اذیت دیں، پریشان کریں، یہ بھی خواہش نہیں۔ یہ جہاد کے لیے بھی وہ نہیں چاہتا کہ آپ کو پیدا کیا اس نے، زندگی کی نعمت دی کہ آپ جائیں اور خواہ خواہ مر جائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ تربیت نفس کی خاطر ہے۔ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں یہ لوجہ اللہ اس طرح کریں کہ اس کی محبت دل میں موجزن ہو جائے۔ تو اسی کو ہمارے عرفاء نے اور ہمارے عارف شعراء میں نے بھی بیان کیا ہے، آپ نے وہ شعر سنا ہوگا کہ اگر صرف اطاعت ہی کرانی ہوتی تو فرشتوں کو پیدا کر دیتا، اور وہ ہر وقت جیسے عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے معصومین نے ہمیں بتایا کہ مختلف جگہوں پر مختلف فرشتے مسلسل عبادت میں ہیں، نہ وہ سوتے ہیں نہ اونگتے ہیں، ان کو حکم ہے عبادت کا تو وہ عبادت ہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ زمین و آسمان کو اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ مومنین کی پروٹیکشن کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو اس ضمن میں یہ بتاتا چلوں کہ ہو سکتا ہے پہلے آپ کی نظر سے یا تقاریر میں یہ بات آپ کے سامنے نہ آئی ہو، آپ جب اپنے مرحومین کو وزٹ کرنے، ان کی زیارت کے لیے جب جاتے ہیں نا قبرستان میں، یہ بہت اہم مرحلہ ہے اور اس کو کبھی فراموش نہ کیا کیجیے۔ ہم معصومین کی زیارت تو ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے، مگر یہ زیارت بزرگوں کے لیے جانا، مومنین کے لیے، اگر آپ کا اپنا کوئی رشتہ دار وہاں نہ بھی ہو تو قبرستان جانا اور عبرت حاصل کرنا اور مرحوموں سے اور مردہ لوگوں سے گفتگو کرنا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری ہر آواز سنتے ہیں، تم ان کی آواز نہیں سن سکتے، تو اس لیے وہاں جانا ہے آپ کو، ان سے گفتگو بھی کرنی ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے مسلک نے تو اس کو بہت واضح طور پر بتایا کہ، اور اب تو سائنٹیفک دنیا بھی یہ بتا رہی ہے کہ جب جانے والا کوئی جا رہا ہوتا ہے یا چلا بھی جائے، جو عرف عام میں ہم کہتے ہیں اس کی موت واقع ہو گئی، تو سب سے آخری جو فیکلٹی ہے جو کام کرنا ختم کرتی ہے وہ سماعت کی فیکلٹی ہے، سننا۔ جب بولنا بند کر دیتا ہے مریض، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہے کوئی مسافر، اس کو جاننے والا کوئی روک تو نہیں سکتا اس کو، لیکن دیکھ بھی نہیں سکتا، بات بھی نہیں کر سکتا، گفتگو آپ کی سن سکتا ہے، آپ کو جواب بھی نہیں دے سکتا، لیکن آپ کی گفتگو آخر وقت تک سنتا ہے، بلکہ کئی دفعہ موت کے بعد تک گفتگو کا سلسلہ رہتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ سلسلہ طے شدہ ہے کہ جب آپ گاڑ کے بھی آ جاتے ہیں تب بھی اس کی قوت سماعت ختم نہیں ہوتی، اسی لیے تو آپ اس کو جب آپ تلقین کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو پکڑ کے جھنجھوڑتے ہیں، اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ معلوم ہوا سننے کی اور سمجھنے کی صلاحیت ابھی تک اس میں موجود ہے۔ تبھی تو آپ کہہ رہے ہو معصوم کے الفاظ بے معنی نہیں ہوتے، کوئی وجہ ہی ہے نا تو بتایا، اور اسی لیے بتایا اسمع افہم۔ اور یہ تلقین کا سلسلہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہاں سے آغاز ہوا اس تلقین کا۔ یار لوگوں نے تو اس کو، مسلمانوں نے تو عداوت تھی، جس دین کا کلمہ پڑھا تھا اسی کی جڑیں کاٹنے کا قصد کیا تھا، اسی لیے اسلام کی وہ حالت بن گئی اور وہ درگت بنی جو آج ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ لیکن یہ جناب فاطمہ بنت اسد، جناب امیر المومنین علیہ السلام کی والدہ گرامی، ان کی ذات گرامی پر درود پاک۔ اس کا کچھ بیس کچھ کم ہو سکے، یہ آواز کچھ زیادہ میرے لیے گونج رہی ہے، تھوڑا معمولی سے اس کو کم کر دیے۔ میری آواز ویسے بھی الحمدللہ اللہ نے مجھے عطا کی ہے، تو کئی جگہوں پر جب لاؤڈ اسپیکر اور بجلیاں بند ہو جاتی ہیں تو پھر میرا اپنا گلا ہی کام آ جاتا ہے۔ تو بر محمد و علی محمد صلوات۔ وہ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ ڈونٹ ریز یور وائس، امپروو یور آرگومنٹ۔ تو
تو ہمیں آواز کو زیادہ ریز کرنے کا شوق نہیں ہے. ہمارے پاس تو بڑا امپرووڈ آرگیومنٹس ہیں, ہمارے پاس دلائل کا خزانہ ہے, ہم تو وہ پیش کرنے کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے کسی سے جھگڑنے کی. تو اسی لیے ارشاد ہوا کہ جناب امیر علیہ السلام اپنے آقا اور مولا اور کائنات کے ختم الانبیاء کے پاس تشریف لائے, اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, اور پیغمبر پوچھتے ہیں. یہ کبھی نہ سمجھیے گا کہ پیغمبر کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے. یہ اور لوگوں کا, غیروں کا, اغیار کا, دشمنوں کا طریقہ ہے سوچنے کا, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. پیغمبر کوئی کام ان کا بغیر حکمت کے نہیں ہوتا. فعل الحکیم, حکمت کرنے والا جس کو اللہ نے حکمت عطا کی, اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں, اس کا کوئی لفظ نصیحت اور ہدایت کے بغیر نہیں. آپ نے کہا یا علی کیا ہوا؟ آنکھوں میں آنسو ہیں, حال ایسا ہے کہ رو رہے ہو, بڑے سوگوار ہو. کہا ماتت امی, میری اماں کا انتقال ہو گیا. یہ لفظ ہے ماتت امی. رسول اٹھ کھڑے ہوئے, علی کو سینے سے لگایا, اور سینے سے لگا کے کہتے ہیں بل ماتت امی. علی تم یہ کیوں کہتے ہو کہ صرف تمہاری ماں کا انتقال ہوا؟ میری ماں بھی تو مر گئی, مجھے بھی تو اسی نے پالا تھا, فاطمہ بنت اسد کا. اور جب جنازے کو تیار کیا, اس کو لے کے گئے, سب سے پہلے خود قبر میں داخل ہوئے, سب سے پہلے خود قبر میں. دیکھیں کہ میری ماں, علی کی ماں, میری ماں, پرورش کنندہ رسالت اور امامت, اس کو آسائش ملے اس قبر میں, جس کے لیے ٹھکانہ ہے آخرت کا, اور یہ ابدی گھر جو اس کا بن رہا ہے. لیٹے, پھر اس کے بعد اپنی قمیص گھر سے بلوائی اور کہا کہ یہ کفن کے ساتھ اس کو بھی اڑھایا جائے, تاکہ کوئی کسی قسم کی گنجائش نہ ہو, کوئی فرشتے عذاب کے اگر کوئی گنجائش کہیں بھی. یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمسک رسالت کے ساتھ کتنا ضروری ہے. آپ نے اس کے بعد جب سب چلے گئے, ایک مرتبہ سب سے کہا کہ اب سب تم چلے جاؤ, سب کے سب چلے جاؤ, اور مجھے اپنی ماں سے آخر میں گفتگو کرنی ہے. میں آپ کو گفتگو کی بات کہ یعنی مردہ لوگ بھی, جو ہم جن کو مردہ کہتے ہیں, ان سے بھی گفتگو ہوتی ہے. اور تلقین کی رسم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس خاتون, اس عظیم المرتبت خاتون کی موت کے وقت جب سب لوگ چلے گئے, تو ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ رسول پاک گفتگو کرتے ہوئے ان کی آواز گھی ہو گئی, ان کے اندر ہچکی لیتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں اور بات کرتے چلے جا رہے ہیں, کچھ سنائی نہیں دے رہا. تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں ابنک ابنک, اور جب یہ آواز بلند ہوئی رسول واپس آئے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے فاطمہ بنت اسد کو, ان کے بیٹے کے بارے میں, علی کے بارے میں کچھ بات کہہ رہے تھے. کہا جب تم سب ہٹ گئے تو پھر وہ جو سوال کرنے والے فرشتے تھے وہ وہاں آئے, اور میری اور علی کی والدہ نے جب ان سے پوچھا گیا تو وہ سب کا جواب دیتی چلی جا رہی تھیں. ایک منزل پر انہوں نے کہا کہ من اماموں کے, تمہارا امام کون ہے؟ تو تھوڑی دیر کے لیے رکیں کہ اب بیٹے کا نام کیسے لیں, نام لیں یا رشتہ بتائیں. اتنے میں نے ان سے کہا کہ تمہارا بیٹا کہو میرا بیٹا, کہو میرا بیٹا. تو اسی پہ ہمارے بزرگ علماء کہا کرتے تھے, جب علی جیسے کرار غیر فرار کی ماں کو بھی علی کی امامت کی ضرورت ہو بخشش کے لیے, تو کسی اور مائی کا لال کس طرح علی کے بغیر بخشا جا سکتا ہے؟ اسی لیے یہ عبث ہے یہ سوچنا بھی کہ کوئی بخشش کا سامان کسی کا مولا کائنات کے بغیر ہو سکتا ہے. اور یہ تمسک جو بہرحال جتنا بھی آپ کا تمسک ہے وہ اس بنیاد پر ہے, اور ہمارا جو درجہ معرفت ہے وہ اسی بنیاد پہ ہے کہ ہم معصوم کے ساتھ کتنے منسلک ہوتے ہیں, اور معصوم تو ہم وقت ہے ہی اللہ کے ساتھ منسلک. اسی لیے کہا کہ اگر آپ کے لیے کیا ہے حکم, آپ کے لیے حکم یہ نہیں ہے کہ اللہ سے تمسک بلا واسطہ قائم کر لو. ہر ایک بندہ جو ہے, اگر ایسا ہوتا تو پھر انبیاء کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وسیم صاحب, انبیاء وسیلہ نہیں بنتے تبلیغ کا. اگر ہر ایک شخص اللہ کو اپروچ کر سکتا ہوتا اور اللہ ہر ایک سے گفتگو کر کے اس کو بتا دیتا کہ حق کیا ہے, سچ کیا ہے. ہم نے تو ہر ایک گلی اور کوچے میں, ہر جگہ, کائنات کے ہر جگہ پر اپنے ہادی بھیجے, اپنے رسول بھیجے, نبی بھیجے. اسی لیے بھیجے, ان کے وسیلے کی ضرورت تھی. تو وسیلے کے منکر کو ایک مرتبہ پھر سوچنا چاہیے
کہ جب اللہ خود جو کائنات کا مالک ہے بغیر وسیلے تجھ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا تو تو اللہ کے ساتھ بغیر وسیلے کے کیسے گفتگو کر لے گا؟ جو کائنات کا مالک ہے چاہے تو جو چاہے کر لے، مگر اس نے بھی اس کی سنت الہیہ ہے، اس کی یہ ٹریڈیشن ہے اسٹیبلشڈ، اس نے خود اسٹیبلش کر کے یہ بتایا کہ مجھے انبیاء کی ضرورت ہے تمہاری ہدایت کے لیے، اسی لیے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ حبل اللہ ولا تفرقوا پڑھ رہے تھے آپ، بہرحال وہ میں تو جس جملے کو جہاں جو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ اللہ کی رسی کو تھامو، اللہ کو نہیں تھام سکتے، اللہ کی رسی، اور پھر اللہ کی رسی کے لیے جائیے سیاستہ میں کتابیں پڑھیے، کتب اربع کو دیکھیے، جہاں کہیں کوئی اور فرد اگر آپ کو دکھائی دے جو مصداق حبل اللہ المتین ہو تو جو چور کی سزا وہ میری۔ ابھی 5 دن تو میں یہیں آپ کے پاس ہوں، 7 دن۔ ایک شخصیت ہے اور تمام شیعہ و سنی کتابوں میں اللہ کے رسول نے اسی کی طرف اشارہ کر کے کہا یا علی انت حبل اللہ المتین۔ یہ اور جو حبل اللہ المتین ہے، کچھ ایسے منافق بھی ہیں، میں نے کل بھی آپ کو منافق کا ذکر کیا تھا، وہ چھیڑنے کی خاطر ہر منزل پر علی کو تنگ کر لے کہتے ہیں یا علی ابوک فی النار، نقل کفر کفر نہ باشد، کفر کی نقل کفر نہیں ہوتی، میں آپ کو سمجھانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ یا علی ابوک فی النار، یا علی ابوک فی النار۔ کوئی ادھر سے آتا تھا، یہ سکھائے ہوئے سدھائے ہوئے تھے نا لوگ کہ علی کو تنگ کرنا ہے، اور ایک مرتبہ مولا کائنات عموماً اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، بھائی کوئی گفتگو اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایک اور ذرا اپنے زمانے کے معتبر لوگ تھے تو انہوں نے آ کے اس طرح سے استفسار کرتے ہوئے کہا کہ واقعی یا علی آپ کے والد جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے؟ تو مولا نے اس سے پوچھا کہ جنت اور جہنم کو تقسیم کون کرے گا؟ بس اتنا کہا، یہی جملہ ہے، اس کے بعد کوئی تشریح نہیں کی، کہا انا قسیم الجنت والنار۔ تو گویا میں آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے تو اپنے ماں باپ کی فکر کر، میں تو خود تقسیم کرنے والا ہوں۔ ابو طالب کا بیٹا قسیم الجنت والنار ہے۔ اور اگر کسی کو ابھی بھی سمجھ نہ آئے تو یہ 4 مصرے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ بالکل اس کی ذات رحیم و کریم ہے، صرف منافق کو اور مشرک کو اس نے کہا میں نہیں بخشوں گا۔ وَإِن تَسْتَغْفِرُوا لَهُمْ، اے پیغمبر اگر تم ان کے لیے استغفار کرو، سنبھل کے سنیے گا، قرآن مجید کی آیات پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد کہا اگر کرو او لا تستغفروا، یا تم نہ کرو، ایک برابر ہے۔ ابھی ایک برابر کہہ کے پھر اللہ نے مزید اس میں تاکید ڈالی، تم اس کے بعد کہا اے رسول تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ 70 مرتبہ۔ آپ کہیں گے بھائی یہ تو مولانا تو اس سے پہلے جتنے آئے تھے وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں، وہ ذرا سا بھی دعا کریں تو کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر یہ رسول پاک کی شان یا ان کے اختیارات میں کمی نہیں ہے، ان ظالموں کے ایکٹ کا، ان کے جرم کی انتہا بتائی جا رہی ہے کہ محبوب میں تیری کوئی بات ٹالتا نہیں ہوں، مگر اگر تم نے ظالمین اور منافقین کے لیے دعا کی تو یاد رکھ کہ وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہمارا نبی تو مشیت الہی کے خلاف کچھ کر نہیں سکتا، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا گیا کتنا شدید جرم ہے۔ اور اسی لیے وہ ہم آپ کے پاس ہمارے پاس کتنے لوگ ہمیں ملتے ہیں اور ان کو کبھی کبھی یہی قرآن کی آیت ان کے آئینے میں دکھانی پڑتی ہے، وہ آ کے یہ کہتے ہیں آپ کے سامنے کہ جناب آپ اتنی لعنت ملامت کرتے ہیں قاتلان حسین پر، زیارت عاشور میں بھی، عمل عاشور میں بھی، یہ سب کچھ، یہ کیا اللہ ان کو معاف نہیں کر سکتا؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ دیکھیے کتنی بنائن بات ہے، بے ضرر بظاہر لگتی ہے، مگر مجھے کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ اے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں اگر خیال بھی آیا اللہ کی رحیمی اور کریمی کا تو قاتلان حسین کے لیے آیا، یعنی ہمدردی قاتلوں سے ہے، مقتول سے نہیں ہے۔ دشمنان اہل بیت پہ لعنت۔ تو اور یہ ذکر جہاں تک جب آ رہا، ابو کا فی النار کی بات کر رہا تھا میں، اور آج مجھے کچھ دن قبل میرے دوست اور ساتھی
यहाँ मुसलसल साथ दे रहे थे अबू कासिम, पता नहीं आज मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे, कहीं हैं तो मैं देख लूँगा कहाँ है हमारे चौधरी साहब। तो चौधरी साहब नहीं दिखाई दे रहे, बहरहाल अच्छा, तो फिर मैं थोड़ी देर और बयान को रोक लेता हूँ तो इसलिए कि उनकी ख्वाहिश थी और वो चाह रहे थे कि मैं कुछ जिक्र जनाब अबू तालिब के ईमान पाक पर भी करूँ। वो जिक्र होते होते यहाँ तक बात पहुँची है कि जनाब अमीर के एहतसाम का जिक्र हो रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसी की क्या जुर्रत और मजाल है कि वो अल्लाह के साथ बराह रास्त रिश्ता गांठ ले, जबकि पैगंबर अलैहिस्सलाम का दर्जा ये है। और अगर उस रिश्ते को अगर देखना चाहें तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम पूरे गौर से तमाम किताबों को पढ़ लीजिए, पूरी नहजुल बलागा का मुतालिया कर लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि अल्लाह के इस वसी पैगंबर ने, अल्लाह के इस वली ने ये कहा हो कि मैंने ये सारी चीज़ें बराह रास्त अल्लाह से हासिल की हैं। यानी चीजें दर्जा बदर्जा हैं, और दर्जा बदर्जा ये है, आप फरमाते नबी ने मुझे अपनी जुबान से इस तरह इल्म अता किया, हर एक इल्म, कहा जितना इल्म है मेरे पास वो सब अता है जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए जब आपको मकाम रिसालत समझना होगा तो फिर अली के दरवाजे पे आना होगा, नहजुल बलागा के बाब खोलने होंगे, तौहीद का चैप्टर हो या रिसालत का, कुरान की अहमियत हो या ज़ुहद व तक़वा की बातें हो, दानिशमंदी की गुफ्तगू हो, तब भी अली के पास आएंगे। अली अक्ल सलीम की निशानी। इसीलिए अली के बाप ने जब मोहम्मद की रसालत की गवाही दी थी तो किताबों ने लिखा है, और ये किताबें जमा करने वाले भी हमारे मुसलमान भाई हैं, वही भाई जो अली को जाके बताते थे और छेड़ते थे, और आज भी किताबें लिख लिख के हमें छेड़ते हैं अली के मानने वालों को। हम फिर यही कह सकते हैं कि इमाम शाफई ने जो कहा था, अगर आपको अली की बात अच्छी नहीं लगती तो जनाब इमाम शाफई तो आपके, मैं उनका ही जिक्र करते करते आगे बढ़ गया था कि वो तो 4 मिसरे उनकी निजात का सामान बन सकते हैं। वो उन्होंने कहा था कि अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना कसीमुन नार वल जन्ना। ये अजीब एक तरकीब में शायरी की है उन्होंने, लेकिन एक ही लफ्ज जिसके असल माखज एक है, जो जीम नून है जिन्ना जन्ना जुन्ना, उन तमाम उसकी सारी कैफियतों को एक 4 मिसरों में इकट्ठा किया है, अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना। और कमाल ये है कि ये मज़ार अक़दस से जनाब अली मुर्तदा में भी मौजूद है, और ये इमाम शाफई का कहा हुआ है। जो कोई चीज़ सही दिल से और अक़ीदत से कही जाए, इसीलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि हदीस किसा के अल्फाज याद रखा कीजिए, नफ़रतों को, मुनाफरतों को और तफरकाबाजी को न फैलाइए। जहाँ भी जिक्र हुब्बे अली का आ जाए, जो भी इस हुब्बे अली के दरवाजे पर, आस्ताने पर आता है, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। देखिए पहला स्टेप तो यही है ना, आप कोई आए तो सही, तो इमाम शाफई का जिक्र कर रहा हूं मैं अपनी मजलिस में मिंबर रसूल से, इंतहाई अहम वक्त हमारी इबादत का, मगर वो लफ्ज जो अकीदत से दिल से कहे थे हम उसका एहतराम करते हैं। कौन कहता है कि हम असहाब का जिक्र नहीं करते? असहाब का जिक्र तो हमारी सर आंखों पर। ये जो बाद के आने वाले लोग जो असहाब के पांव की खाक भी नहीं है, अगर वो भी अली के साथ मोहब्बत का बर्ताव करें तो हम उनको भी अपनी मजलिसों में जिक्र करते हैं। अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना, अली वो है कि जिसकी मोहब्बत ढाल है, ढाल, गुनाहों की ढाल, आतिश जहन्नुम से ढाल, हर एक शय से कवर करती है, बचाती है। अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना कसीमुन नार वल जन्ना। और अली जो है वो नार और जन्ना, अब यहाँ जुन्ना की बजाय जन्ना हो गया, और वसीये मुस्तफा हक्कन। इमाम शाफई कह रहे हैं, शाफई मसलक के इमाम हैं, हमारे 4 जो बिरादरान अहले सुन्नत के इमाम बड़े कहलाते हैं उनमें से एक हैं। कहते हैं वसीये मुस्तफा हक्कन। अरे ये बहस छोड़ दो कि कोई और किसी और के बारे में मौला की वसीयत हुई होगी, ये अली के बारे में ही है। हक्कन, खुदा की कसम, अली ही वसीय मुस्तफा है। वसीय मुस्तफा हक्कन इमाम अल इंस वल जिन्ना। और सिर्फ इंसानों की बात करते हुए मुनाफिकों सुनो, शाफई कह रहा है कि सिर्फ इंसानों के नहीं, जिन्नों के भी इमाम है अली। एहतसाम बिल्लाह की गुफ्तगू हो रही है, मुझे फिर वापस पलटना है उस वाक़े को कंप्लीट करते हुए कि मौला कायनात को ये कहा जा रहा था। तो आज हमने भी
اپنی گفتگو میں اس کا ذکر کیا، مگر مجھے دیکھنا یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں اور مسلمانوں کی کتابوں میں حضرت ابو طالب کے سلسلے میں ایک جملہ لکھا ہے، 2 باتیں اور آگے بڑھ جاؤں گا انشاءاللہ، اور پھر اگر سارا ذکر ہی اولاد ابو طالب کا ہے، یہ ہے ہی سارا ذکر اولاد ابو طالب کا عزیزوں، اور اس میں جو سب سے 2 اہم باتیں جو تاریخ میں کسی بھی دانش مند، کسی بھی عقل مند کے لیے اگر وہ سیکھنا چاہے، سمجھنا چاہے اور ہدایت لینا چاہے تو موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر کسی سے پوچھنا ہو کہ کتابوں سے پوچھئے یا ان سے پوچھئے کہ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح مبارک ہے جناب خدیجہ سے وہ کس نے پڑھا تھا؟ جب نکاح کی منزل آئی ہے تو اس جگہ پر پورا لکھا ہے سائم چشتی نے اپنی کتاب میں کہ اہل سنت کے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ شاید کوئی اور آدمی کو منتخب کریں، یہ خدیجہ والوں کی خواہش تھی، ادھر تو دشمنیاں بہت زیادہ تھیں، ابو طالب سے اس وقت بھی لوگ جل رہے تھے، لیکن خدیجہ والوں کی خواہش تھی کہ ابو طالب کے علاوہ یہ نکاح کوئی نہیں پڑھے گا، تو نکاح پڑھا۔ اور الحمدللہ الذی، اس کا ایک جملہ پڑھ کے آگے بڑھ رہا ہوں، الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم من ذریت اسماعیل، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اس میں خود بھی شامل ہیں، محمد مصطفیٰ بھی شامل ہے جس کا نکاح پڑھ رہے ہیں، کہ ہمیں لڑکے والے ہیں نا، کہتے ہیں ہمیں تو نے نسل ابراہیم اور ذریت اسماعیل سے پیدا کیا۔ یہ سلسلہ اطیاب و اطہار اس کا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور ایک اور منزل پر جب امام جناب رسول خدا کا بچپن ہے، یہ بھی سب لوگوں نے واقعہ لکھا ہے، اور ابو طالب کو پتہ چلا کہ جناب رسول خدا کہیں باہر نکلے تھے اور اس کے بعد گھر واپس نہیں آئے، تو باہر نکل گئے پہاڑوں میں، جا کے تلاش کیا، جناب رسول خدا کو ایک جگہ پر محو آرام پایا، وہاں سے لے کے آئے، اور جب ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے لائے نا تو سیدھے لے گئے، کوئی مصلحت ہوگی نا، کوئی وجہ ہوگی نا، میں نے کہا نا حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو پیغمبر کا ہاتھ پکڑے ہوئے خانہ کعبہ میں آئے، وہاں مورتیاں سجی ہوئی ہیں، ان مورتیوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تم نے میرا محمد دیکھا ہے، یہ میرا محمد ہے نا، کہا یہ انا وجدنا محمدا نبیا کموسیٰ، خدا کی قسم یہ محمد تم نہیں پہچانتے ہو مگر یہ محمد میرا نبی ہے، اسی طرح جس طرح سے موسیٰ نبی بنا کے بھیجے گئے تھے۔ جا کے پڑھ لیجئے کتابوں میں یہ جملہ، ابھی رسالت شروع نہیں ہوئی، اعلان نہیں ہوا، تو غلطی ہو گئی مجھ سے، رسالت تو پیغمبر فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آب و گل کی منزل سے آدم گزر رہے تھے۔ تو پیغمبر کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اب آپ کو کیا بتایا جائے کہ یہ پیغمبر کو نہ سمجھنے کا ہی نتیجہ تھا، اعتصام بالرسول مکمل نہیں تھا، اسی لیے مار کھا گئے، اور آج تک سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ کو اور ہمیں تو یہ سعادتیں حاصل ہیں، مولا کائنات کا سارا اعتصام رسول اللہ سے ہے۔ اب عزیزان گرامی، میں گزارش کیا کر رہا تھا میں اس کے سلسلے میں کہ جناب امیر علیہ السلام کے والد گرامی نے کہا کا موسیٰ، نبیًا کا موسیٰ۔ میں ایک جملہ یہاں اپنے علماء اور اپنے عرفاء کے تاسی میں، جو اس سے پہلے بھی ہمارے علماء اور عرفاء نے اپنی کتابوں میں اور تفاسیر میں لکھا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ بھئی یہ جملہ اس سے پہلے کہیں کسی اور نے بیان کیا یا یہ ابو طالب کی زبان پر اللہ کی طرف سے الہامی وحی تھی جو یہ لفظ نکلے تھے۔ قرآن مجید میں ابھی قرآن کے نازل ہونے میں بہت سال، 20 سال پڑے ہیں، اور جب قرآن مجید نازل ہوا ابو طالب نے بتوں کے سامنے کہا تھا، اور اللہ اس جملے کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے آیت اتارتا ہے اور مسلمانوں کو بتا رہا ہے رسول ان سے کہہ دو انا ارسلنا الیکم شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ ہم نے تمہیں اسی طرح سے، موسیٰ کا نام نہیں ہے، موسیٰ کا نام لیا تھا ابو طالب نے، آیت نے تصدیق کی کہ ہم نے محمد کو اسی طرح نبی بنا کے بھیجا جس طرح فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کو بنا کے بھیجا تھا۔ اور آپ ابھی جو ایمان والوں کی پناہ گاہ ہے، جس کو اللہ نے خود محمد مصطفیٰ کے لیے اس طرح سے خلق کیا اور اس طرح سے پیدا کیا اور اس طرح سے بچا کے رکھا، بھئی بڑے بڑے دشمن تھے۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ تاریخ نے 3 بڑے دشمن لکھے ہیں رسول اللہ کے، اور 3 ہی بڑے بت بھی تھے کعبہ میں،
یہ 3 کا عدد خاصا تاریخ اسلام کے اعداد میں ایک اہمیت کا حامل ہے، اور میں کسی کی تصدیق اور وہ نہیں، لیکن کہ آپ کی علمی طور پر آپ کو بڑھانے کے لیے ایک ابو جہل ہے، اور ایک ابو لہب ہے، اور ایک عمرو بن عاص فہمی ہے. تو عاص فہمی اور یہ 3 لوگ جو ہے نا، ان کو بڑی سخت دعوت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے بڑی کوشش کی، اور ہر لحاظ سے پورا خاندان آپ کے پاس. آپ کہیں گے کہ وہ آپ نے چوتھے آدمی کا ذکر نہیں کیا. چوتھے کا مجھے ذکر کرنے کی، یہ شخصی اعتبار سے مخالف تھے. بس میں آپ کو بتا چلوں، میں نے غور کیا اس بات پر، یہ شخصیت انڈیویجول لیول پر مخالف تھے. ابو لہب، ابو جہل، فہمی، یہ 3 آدمی بہت سخت مخالف تھے. لیکن جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ایک اور ایسا ہے جس کی بیوی نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا، تو وہ پورے خاندان کا خاندان، پورے آوے کا آوا ہی خراب ہے. اس کو قرآن نے شجر ملونہ کے طور پہ یاد کیا. تو وہ شجر خبیثہ اور شجر ملونہ ہے، وہ پورے کا پورا ہے، اس میں سے ایک انڈیویجول نہیں. یہاں یہ 3 انڈیویجولز ہیں، مگر کہیں کہیں انڈیویجولز ہیں، کہیں ان کی امتیں ہیں. اگر آپ موسیٰ کے بارے میں غور سے دیکھیں تو آپ کو سامنے آئے گا کہ قرآن نے کہا کہ موسیٰ کو ہم نے کہا ہم نے فرعون کی طرف بھیجا، لیکن قرآن کہہ رہا الی فرعون و حامان و قارون. ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھی بھیجا، حامان کی طرف بھی بھیجا، قارون کی طرف بھی بھیجا. یہ تینوں اگر مل جائیں، جب آپ تینوں مل جاتے ہیں، آپ کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے عزیزان گرامی، اگر تینوں کی بجائے ان تینوں کو اکٹھا کر کے کسی ایک کا نام لینا چاہے تو سب تینوں کا، آپ تینوں کو اکٹھا کریں، ایک چہرہ بتا دیں، سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے. تو یہاں فرعون وہی چہرہ ہے، اس میں قرآن کہہ رہا ہے حامان بھی شامل ہے، قارون بھی شامل ہے. اب یہ حامان کیا ہے؟ فرعون اقتدار پر مقتدر ہے، یعنی پاور گریبر ہے. وہ اپنے آپ کو ایروگنس کی لیول ہے کہ خود کو اپنا خدا کہلوانا چاہتا ہے، اور وہ اس کی ایروگنس ہے، اس کا تکبر ہے، وہ استکبار کی اس منزل پہ ہے. اقتدار اور استکبار اس کے ہاتھ میں ہے. حامان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عقل عیار. یہ اپنے وقت کا انتہائی کلیور فلاسفر ہے. یہ فرعون کے اقتدار کو طول دینے کے لیے فلسفہ پیش کرتا ہے، ذہنی اور عقلی بنیادیں فراہم کرتا ہے. اور قارون دوسرے لفظوں میں غور کیجئے، قرآن بتا رہا ہے کہ یہ وہ ہے جس کا خزانہ تھا، اور وہ خزانہ فرعون کے اقتدار کو طول دینے کے لیے استعمال کرتا ہے. تو یہ 2 باقی والے جو ہیں، وہ ایک ہے جو اصل میں اسی کو مل کے سب پروموٹ کر رہے ہیں. اللہ نے جب ان کو ایک کہا تو الی فرعون رسولہ کہا، اور جب علیحدہ علیحدہ کر کے بتایا تو پھر 3 بتا دیے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں، وہ آپ کو پتا ہوگا، اس کا میرے ذہن میں آ گیا کہ ہمارے اس واقعے سے جوڑیے گا نہیں، میرے ذہن میں ایک بات، 3 کو کیسے ایک کرتے ہیں. تو وہ علی گڑھ میں کچھ ایک زمانے میں فسادات ہو گئے، اور وہاں پر کسی نے مسلم شیعہ سنی فساد پھیلانے کے لیے آپ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی اختلافی بات کر دیتے ہیں. تو لوگ بعض اوقات تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک سلسلہ ہے تاریخ کا کہ جو شرارتی عناصر ہیں وہ خود ہی قرآن مجید کی تصدیق کرتے ہیں، خود ہی دوسروں پہ الزام لگا دیتے ہیں. تو کسی نے لکھ دیا دیوار پر کہ خلیفہ دوم کیا کہتے ہیں، خلیفہ اول کا نام لکھا، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی یہ سب سلسلہ جو ہے نا. اب انہوں نے کہا دیکھیے ہمارے اتنے بڑے خلیفہ کو انہوں نے یہ کہا ہے، یہ ضرور حرکت جو ہے وہ شیعوں کی ہے. شیعہ چونکہ یعنی خاکم بدہن یہی ناپاک حرکتیں کرتے ہیں، تو جن کا بیان ہے انہوں نے اسی حساب سے کہا دیکھیے یہ بڑا ظلم ہو گیا ہمارے خلیفہ اول اتنے بڑے صحابی صدیق اکبر، اور ان کے ساتھ یہ کیا گیا، یہ زیادتی ہے. عزیزان گرامی، اس کے بعد ہمارے مولانا علی نقی صاحب نقن اس وقت مشہور عالم تھے ہمارے، اور یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے اور موجود تھے. وہ تھوڑی دیر اس میٹنگ میں آ کے بیٹھے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کسی شیعہ کا کام نہیں. انہوں نے کہا جی آپ کیسے وصول کرنے کا؟ آپ پوری تحقیق کیجئے، اور اگر اس میں شیعہ ہاتھ دکھائی دے جائے تو میری گردن حاضر ہے، مجھے سزا دے دیجئے. تو انہوں نے پوچھا مولانا آپ نے اس طرح سے پورے وصول سے کیسے کہہ دیا؟ کہ نہیں، شیعہ اگر ہوتا تو اس نے ایک اور نام لینا تھا، یہ نام نہیں لینا تھا. یہ بات ہی بہرحال میرا مقصد بالکل جیسے میں گزارش کر رہا تھا کہ اگر ایک دکھانا ہو تو فرعون کو دکھائے گا اللہ، اور اگر 3 کو دکھائے تو فرعون و حامان و قارون، پھر تینوں کو دکھائے گا.
تینوں کی شکلیں الگ الگ دکھائے گا. اور یہ کیسی شکلیں ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ شکلیں ہر دور میں جبر و استبداد کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے خلاف سازش کرنے کے لیے، مومنوں پر، مسلمانوں پر اور اہل اللہ پر ظالموں کے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے یہی قوتیں کار فرما ہوتی ہیں. ان کو اگر اور آپ ماڈرن انداز میں اور کنٹمپریری ایشو میں دیکھنا چاہیں تو اس کو ہمارے جو فلاسفرز ہیں پولیٹیکل سائنس کے اور جو پولیٹیکل فلاسفی کے، وہ کہتے ہیں ایک تو یہ جو ساورنٹی کا دعویٰ کرتا ہے جو اقتدار اعلیٰ کا ہوتا ہے، اور اس کو پیچھے کون ہوتے ہیں؟ ایک وہ ریلیجس کلاس ہوتی ہے ملاؤں کی، جو فلسفہ اور آئیڈیالوجی اور نظریات پرووائیڈ کرتی ہے اور اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن گھڑتی ہے کہ جو مقتدر کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. اور دوسرا اہل الملا ہیں، پیسے والے لوگ ہیں جو اپنا پیسہ، کیونکہ ان کو پتا ہے اگر اس گورنمنٹ کو کچھ ہوا تو ہمارا پیسہ گڑبڑ ہو جائے گا، ہم ان سے مفاد لے کے پیسہ اور جمع کرتے رہیں گے، لوگوں کا خون چوستے رہیں گے. لہذا اس چوسنے کے لیے ضروری ہے کہ فرعون کو یعنی غلط کار کو، مستکبر کو مانتے رہیں. اور اس طرح سے یہ جتنی ظلم کی حکومتیں ہیں یہ اسی طرح استبداد کا نظام چلتا ہے. اور یہ جو حامان کی سچویشن ہے وہ اسی کو اقبال نے بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عاقل آدمی ضرور تھا مگر اس کے پاس عقل سلیم نہیں تھی، تو اس لیے عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے. علامہ کہتے ہیں خدا ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، کیونکہ جب کبھی ذکر ان کا آتا ہے اور میں نے چونکہ ان سے خود رشد فیض کیا اور ان کی منزلت پر بھی لوگوں کو مختلف قسم کے اعتراضات ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک عارف باللہ انسان تھے اور مقام اہل بیت کو اتنا سمجھتے تھے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ میری از اندیشہ عاقبت رہیدم، یہ فارسی کا ایک شعر آ گیا تو میں بیان کرتے ہوئے آپ کی اجازت ہے تو میں آگے بڑھتا رہوں. فارسی کی اجازت ہے. میں نے سنا تو یہ تھا کہ یہاں افغانی اور ایرانی بھی شاید مجلس میں آتے ہیں، وہ آتے تو 4 شعر اور بھی سنا دیتا علامہ کے، لیکن ابھی ایک شعر پہ اکتفا کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ از اندیشہ عاقبت رہیدم، کہتے ہیں میں اپنے جو عاقبت کا اندیشہ ہے نا، ہر ایک آدمی کو اندیشہ ہے، ہر ولی اور ہر نبی اور ہر نیکوکار بھی دعا کرتا ہے اللہ وقنا عذاب النار، عذاب جہنم سے بچانا. یہ اللہ کا حکم بھی ہے دعا کرنے کے لیے. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ اقبال کا عقیدہ سنیے. اقبال کہتے ہیں کہ از اندیشہ عاقبت رہیدم، یا رسول اللہ میں نے اپنے آپ کو اندیشہ عاقبت یعنی عاقبت کی فکر اور خوف اور ڈر سے نجات دے دی ہے. کیسے دی ہے نجات؟ وہی نسخہ جو آپ کے پاس ہے. اقبال کہتے ہیں زے اندیشہ عاقبت رہیدم کہ غم آل تو خریدم، میں نے تیری آل کا غم خرید لیا، اب قیامت کے دن کا کوئی دھڑکا نہیں. تو یہ 3 چیزیں جگہ جگہ جب آپ اس کو انالائز کریں کہ ظلم و استبداد میں کس طرح کام آتی ہیں، اس طرح ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صنفان من امتی، میری امت میں سے 2 اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو اگر اذا صلح صلحت امتی وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَتْ امتی، اگر یہ ٹھیک ہو جائیں اور ٹھیک رہیں تو سمجھو میری امت ٹھیک رہے گی، اور اگر یہ خراب ہو جائیں تو پورا فساد امت میں پھیل جائے گا. تو آپ نے کہا، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ومن ہما، یہ 2 کون ہیں؟ ارشاد فرمایا الفقہاء والامراء، یہ فقیہ جو فتوے دیتے اور یہ جو امیر حکم چلاتے، یہ جن کے پاس اقتدار کی ڈوری ہے. اور یہ 2 اس کو اگر میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم تو ادھر ادھر کی باتیں سننے کے بعد پھر ہمیں تو جانا ہوتا ہے نا در رسالت پر اور در امامت پر بھیک مانگنی ہوتی ہے علم کی کہ مولا آپ بھی بتا دیجئے، تو آپ فرما رہے ہیں. اس لیے عزیزان گرامی یہ 2 ٹھیک، آپ غور کیجئے، اپنے ارد گرد کی نظر دوڑائیے اور اپنے غریباں میں ایمانداری سے جھانکیے. ہمارے پاس سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہے کہ ہمارے جو امراء ہیں، حاکم طبقہ، وہ بھی برباد،
وہ بھی کرپٹ، اور جو ہمارے فقہا ہیں وہ بھی چند ٹکوں کے عوض بک جاتے ہیں، اور ان کا کریکٹر نہیں ہے، اس لیے ان کی زبان میں تاثیر بھی نہیں رہی، اسی لیے امت بھٹک گئی۔ یہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی تھی، اور بات یہ ہے کہ یہ دونوں اتنے اہم ہیں کمیونٹی میں، اتنے اہم ہیں۔ میں بھی آپ کو ایک جملہ خدا اللہ کی رحمت کا اور مولا کائنات کے نہج البلاغہ سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ وہ اللہ کی مہربانیاں ہیں، اس کی حمد و ثنا ہے کہ یہ جملہ اس منزل پر میرے سامنے آ گیا۔ مگر آپ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے۔ تو کہ ان دونوں میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ہماری جو عام لوگ ہیں وہ الناس علی دین ملوکہم، پیغمبر فرماتے ہیں کہ لوگ عام طور اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ جو حکومت میں ہے بس ٹھیک ہے، اب کون اس سے لڑے گا، جو بھی آ گیا ٹھیک، ہم اب غلط بھی آپ مانیں تب بھی اس کے حکم تو اسی کا چل رہا ہے۔ آپ جب اس کا حکم مانتے ہیں تو پھر اس کو مان رہے ہیں، اس کی حکومت کو وہ دے رہے، طول دے رہے۔ اور اسی طرح سے جو ہمارے فقہا ہیں وہ اگر ناحق کی تربیت کریں اور وہ چیزیں جو حق نہیں ہیں اور خاموشی اس بنیاد پر اپنی عافیت کے لیے، اپنے مفادات کے لیے خاموش ہو جائیں، تو ان کا وہ خاموش ہونا بھی دین کے لیے ہلاکت ہے۔ جناب امیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں خرابی اس لیے نہیں ہے، جناب امیر کے الفاظ ہیں کہ دنیا میں خرابی اس لیے نہیں ہے کہ برائی بڑھ گئی ہے، برائی تو جیسے پہلے تھی ویسے ہی چل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا برائی تب بڑھتی ہے جب برائی کو روکنے والے اس کو نہ روکیں۔ بہت بڑا المیہ ہے۔ لوگ روکتے نہیں ہیں، جو روک سکتے ہیں وہ بھی نہیں روکتے اپنی عافیت کی خاطر، اس لیے یہ برائی چھاتی چلی جا رہی۔ اور ہم کہتے ہیں آج دنیا اتنی خراب ہو گئی، دنیا پہلے بھی کوئی اچھی نہیں تھی، لیکن جب دنیا میں برائی کو روکنے والے ہوتے ہیں تو برائی کو روک سکتے ہیں، تو وہی عمل ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے سامنے جو اعتصام کرتا ہے، جو اس کے سامنے موجود ہے، جو اس کو ذہن میں رکھتا ہے، تو وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی لیے میرے آقا و مولا جب کربلا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تو ایک جملہ جو یزید کے ہر کارے کو اور اس کے ایجنٹ کو کہتے ہیں کہ مثلی لا یباؤ یو مثلک، یاد رکھو اے یزید اور یزید کے نامزد نمائندوں کہ یزید کو بتا دو کہ میرا مثل، میری مثال یعنی حسین جیسا انسان تیرے جیسے انسان کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہاں پر وہ بات بتا رہے ہیں، وہ سلسلہ جس کو اقبال نے آگے بڑھ کے کہا کہ یہ جو کربلا کی منزل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کبھی کبھی میں مولویوں سے، خاص طور پر اسلام کے دعوے داروں سے اور ہم اپنے بھائی دوسرے سواد اعظم کے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ بہت سی باتیں تم تک نہیں پہنچ سکیں، اگر تم تک نہیں پہنچی تو اقبال سے ہی سن لو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان تک تو وہ باتیں پہنچی ہیں، وہ بھی تو اسی مسلک سے میں پیدا ہوئے، اور وہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا، یہ پوری کائنات کی فلسفی اور ہسٹری کو تلخیص کر کے، خلاصہ کر کے بتاتے ہیں کہ ان دو قوت از حیات آمد پدی، یہ دو قوتیں ہیں جو حیات سے پیدا ہوئی ہیں۔ جہاں زندگی شروع ہوئی وہیں حق و باطل کا آپس میں مقابلہ شروع ہوا۔ حق کو جہاں زندگی شروع، ان دو قوت از حیات آمد پدی، موسیٰ فرعون و شبیر و یزید۔ بات آ گئی وہاں سے جہاں میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا کہ موسیٰ کی بات ہو رہی تھی، اور موسیٰ کی گفتگو، اور موسیٰ کے سامنے لوگ تھے، کل اس پہ اور تشریح انشاءاللہ کریں گے، لیکن ابو طالب نے کہا تھا کہ وجدنا محمدن نبیًا کا موسیٰ، اور یہاں پر اقبال کہہ رہے ہیں کہ ان دو قوت اب قیامت، شروع سے لے کر قیامت تک پوری تاریخ انسانی کو، وہ اسلام کی تاریخ ہو یا غیر مذاہب کی، حق و باطل کا جو مارکا ہے وہ شروع سے چل رہا ہے۔ ان دو قوت از حیات آمد پدی، یہ تو زندگی سے، زندگی کے اندر سے یہ دو قوتیں نکلی ہیں۔ اور یہ دو موسیٰ و فرعون، یعنی ایک حق کی
علامت ہے موسیٰ، اور دوسرے اس کے مقابلے میں فرعون، اور پھر وہی آپ نے جو کچھ پیغمبر نے کہا تھا اقبال نے اس کو اپنے شعر میں ڈھالا، وہ شبیر و یزید۔ شبیر کون ہے؟ محمد مصطفیٰ کا دوسرا نام، حسین منی و انا من الحسین۔ تو اگر تم دیکھنا چاہو تو وہ ستیزہ کار رہا ہے، اردو میں بتاتا چلوں، ان کا شعر آ گیا ذہن میں، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز۔ ستیزہ کا لڑائی کرتا رہا ہے ہمیشہ، ازل سے لے کے اب تک یہ لڑائی جاری ہے۔ اسی شعر کے کو تشریح میں بیان کر رہا ہوں، یہ بھی اقبال کا شعر ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ چراغ مصطفیٰ جلے گا تو اس کے ساتھ ساتھ شرار بولہب بھی ہوگا، وہ جو خیموں کو آگ لگائے گا، وہ جو اسلام کی مبادیات کو بھینٹ چڑھا دے گا اپنی ذاتی خواہشات کی، اور جہاں اللہ کا نبی ہدایت کرے گا تو اس ہدایت کو گمراہی میں بدلنے والے بھی ہوں گے۔ اسی لیے کہا کہ ازل سے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ بس میں اپنی منزل پر آ گیا، آپ کو اپنے اختتامی طور پر بس یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہماری تاریخ میں ہوا کیا ہے، اور یہ چراغ مصطفی کو شرار بولہبی سے جدا کیسے کر کے دیکھا جائے۔ شرار بولہبی جو چنگاری بولہب کی ہے، وہ منافقت کی چنگاری ہے، وہ شک کی چنگاری ہے، وہ بے دینی کی چنگاری ہے، وہ فرعونیت ہے جو وہ بتا رہا ہے کہ میں اپنے بھتیجے کو کیسے مان لوں، بھئی دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ یہاں تک اس نے کہا کہ کیا ابو طالب نہیں اعلان کر سکتے تھے، اور ابو طالب نے جو چراغ مصطفی کے اور شمع مصطفی کے پروانے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا نبی، میرا محمد نبی ہے موسیٰ کی طرح۔ انہوں نے خود اعلان نہیں کیا، عرب کے بڑے چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اعلان کرے تو بڑا کرے، جیسے ابو طالب کا نام بڑا ہے، ابو طالب کرے، محمد مصطفیٰ کیوں کریں؟ لیکن محمد مصطفیٰ کی پیروی کے لیے ابو طالب رات کو اٹھ کے کبھی اپنے ایک بیٹے کو بھیجتے ہیں، کبھی جعفر کو بھیجتے ہیں، کبھی عقیل کو بھیجتے ہیں، کبھی علی کو بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آئی جب علی تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو کہا علی اب سے یہ تمہاری پرماننٹ ڈیوٹی ہے، جہاں رسول ہوں گے، جہاں میرا نبی ہوگا وہیں تم ہوگے علی، تمہاری جان کو گزند آ جائے تم مر جانا مگر محمد کو کوئی یہاں چنا آنے دینا۔ نعرہ حیدری، یہ ابو طالب کا کردار ہے۔ اسی لیے میں بتا رہا تھا کہ یہ تین کردار جو آپ نے دیکھے، جو ملعون کردار دیکھے آپ نے، ان تینوں میں سے کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ جب تک رسول مکے میں رہے ہجرت سے پہلے اور جناب ابو طالب زندہ تھے، اکیلے اتنے طاقتور تھے کہ تینوں بڑے دشمن، تینوں مکی ہیں، مکی، یہ مدینہ کے دشمن نہیں ہیں۔ بھائی جب رسول اکیلے تھے، تنہا تھے، تم نے اس وقت ان کو مار لیا ہوتا، ان کو ختم کر لیا ہوتا۔ کیا چیز تھی جو تمہیں روکے ہوئے تھی؟ تاریخ پلٹ کے کہتی ہے ارے ابو طالب کا وجود تھا جو ان سب کو نیست و نابود کیے ہوئے تھا۔ ابو طالب چلے گئے تو فتنوں نے جنم لیا، فتنوں نے جنم لیا، اور یہ فتنے پھر لوگوں کو اکٹھا کر کے مدینہ پہ یلغار کرنے آ گئے۔ یہ مدینہ پہ یلغار، تو میں موسیٰ کی گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، یہ دو قوتیں ایسی ہیں جو زندگی سے پیدا ہوئی ہیں۔ اسی لیے اس کو سمجھنا ہوگا۔ پھر اسی منزل پر اقبال کو ایک دفعہ آواز دے کے پوچھ لیں اور آسان کر دیں کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم۔ ہاں، یہ داستان حرم جس کا ذکر کرنے کے لیے آپ نے یہ فشر ادا بچھائی ہے، یہ پوری گفتگو آدم سے لے کر خاتم تک نبوتوں کی گفتگو، اور یہ معاد کی گفتگو، یہ دین کی گفتگو، یہ عدل کی گفتگو، یہ نبوت کی گفتگو، یہ امامت کی گفتگو، یہ توحید کی گفتگو، سب دین کے تمام مبادیات کی گفتگو۔ اس کا جسٹ کیا ہے؟ کہا کہ غریب ہو، یہ پوری کہانی سننا چاہتے ہو تو غریب ہو، سادہ ہو، رنگی ہے داستان حرم۔ یہ حرم الہی کی داستان ہے، اور یہ غریب بھی ہے، غریب دونوں معنوں میں ہے کہ کوئی چیز سمجھ نہ آئے تب بھی غریب ہے، اور اگر غربت کے معنوں میں جو ہم اردو میں کہتے ہیں غریب ہو، سادہ ہو، رنگی ہے داستان حرم۔ علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سادہ ہے، اس کو کس طرح آپ سم اپ کریں گے، اس کو کس طرح خلاصہ کریں گے؟ تو کہتے ہیں نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔
یہ ابتدا اسماعیل سے داستان حرم. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدی للناس. یہ پہلا گھر جو ہم نے ہدایت کے لیے مکے میں کریٹ کیا تھا، ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا تھا نا. تو کہا اسماعیل نہایت اس کی حسین. لفظوں پہ غور رہے. یہ ایک عارف کہہ سکتا ہے حسین اس کی انتہا ہے جس کی ابتدا اسماعیل سے ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حج کی اہمیت کو کم نہ کیجئے، ضرور جائیے. حج پہ آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ محرم کی اہمیت کیا ہے. ہاں، اگر آپ وہاں پر 9 ذی الحج کو ہوں گے تو 10 محرم کی اہمیت سمجھ میں آئے گی کہ کیسے اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے. آپ جو یہ بناتے ہیں نا مورتیاں اور شبیہیں، اور یہ تھوڑے تھوڑے کوئی علم لے کے نکل رہا ہے، کچھ کے لیے قرآن مجید نے آواز دے کے کہا کہ جب میرے حاجی کوئی جانور لائیں تو صرف جانور ہی قابل عزت نہیں ہے، بلکہ ان کی گردنوں میں پڑی ہوئی رسی کا بھی مذاق نہ اڑانا. یہ قرآن مجید سورہ حج، ان کی رسیاں جو ان کے گلوں میں پڑی ہیں وہ بھی قابل احترام. اے پروردگار ایسا کیوں ہے؟ قرآن نے بڑھ کے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس نے اللہ کے شاعر کی حرمت کی فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے. اللہ اس کو جانتا ہے کہ کون کس لیے احترام کر رہا ہے. کون علم کے سائے میں، علم کے پھریرے کے سائے میں سانس لیتا ہے، اور کون ماں اپنے بچے کو صبح اٹھ کے علم کی زیارت کراتی ہے. کون ہے یہ، کس کا علم ہے؟ خدا کی قسم بات آل ابو طالب پہ آ گئی، اور آج میں جس ذکر کو آپ کے سامنے لے کے بیٹھا ہوں اس کے دادا بھی ابو طالب ہیں، اس کے نانا بھی ابو طالب ہیں. زینب کے بچوں کی بات ہوئی. ہم مرثیہ خان نے مرثیہ پڑھا تھا، ابھی سلام پڑھتے ہوئے کہا تھا یہ اون و محمد کی گفتگو ہے. آج ابو طالب کو پرسہ دے دو. ہاں، زینب نے ساری رات سمجھایا بیٹو کل جو ہے نا، کل کا دن بڑا اہم ہے، بہت اہم ہے. دیکھنا میری جتنی پونجی ہے نا وہ صرف تم ہو، تم میری لاج رکھ لینا، مجھے اپنی اماں خاتون جنت کے سامنے شرمسار نہ کرنا. بیٹے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے کہ اماں کیا کرنا ہے. ماں نے فضائل بیان کرنا شروع کیے. بیٹے تم جانتے ہو کہ تم کس کی اولاد ہو؟ تمہارا دادا بھی علمدار رسول، تمہارا نانا بھی علمدار رسول. علی ہے نانا اور جعفر طیار ہے دادا. جعفر طیار موطا میں علمدار رسول بن کے شہید ہوئے. بتاتے جا رہے ہیں. اتنے میں روایت میں نے پڑھا، خدا کی قسم اپنی طرف سے ایک لفظ کا اضافہ نہیں کر رہا ہوں، ممبر کی قسم. ایک بچے نے، چھوٹے بچے نے ہاتھ جوڑ دیا، اماں یہاں رک جاؤ، اماں رک جاؤ. جناب زینب رکی، کہتی ہے بیٹا کیا بات ہے، کوئی سوال کرنا ہے؟ کہتا ہاں اماں، اگر ہم علمدار رسول دونوں جانب سے ہیں، یہ موروثیت اور یہ وراثتیں ہم تک منتقل ہوئی. آپ نے کہا کہ ہمارے جعفر طیار بھی علمدار رسول، اللہ کے رسول کے علمدار، علی بھی علمدار رسول، تو پھر حسین نے علم ہمیں کیوں نہیں دیا؟ ماں نے سمجھایا بیٹے محمد دیکھو یہ بات تم نے اماں سے کہہ لی ہے، ارے کہیں ماموں کے سامنے نہ کہہ دینا، اور کہیں عباس نے یہ بات سن لی تو خدا کی قسم میرا عباس تمہیں ہی علم دے دے گا. مگر عباس تمہارے استاد ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ ان کی موجودگی میں، استاد کی موجودگی میں شاگرد علم کو پکڑے. ارے میرے بھائی کی جس طرح حفاظت عباس کر سکتا ہے، اور میرے بابا نے وصیت کی تھی، میری اماں نے وصیت کی تھی، عباس کو علم عباس کے ہاتھ میں رہنے دو. جزاکم ربکم. عزائے حسین میں اللہ آپ کے درجات کو بلند کر دے. یہ جعفر طیار کے پوتے. کیا بیان کروں، جب ماں صبح کو دیکھتی ہے کہ مسلم کی اولاد سب سے پہلے پہنچی امام کے پاس، اور جناب جب اصحاب شہید ہو گئے اور اس کے بعد جناب مسلم کے فرزند آئے، کہا مامو جان ایک گزارش ہے، سب سے پہلے شہیدوں میں آپ نے بتایا ہمارے بابا کا نام ہے،
جو آپ کے مشن پر شہید ہوئے، تو ہم کربلا میں بنی ہاشم میں سب سے پہلے شہید ہونا چاہتے ہیں۔ امام نے اجازت دے دی، مسلم کے بچے شہید ہوئے، اولاد عقیل شہید ہو رہی ہے۔ ابن زینب نے پھر بچوں کو بلایا، تم لوگ کہاں ہو؟ کہا ماموں کے خیمے میں بیٹھے۔ کہا تم نے ابھی تک اذن جنگ کیوں نہیں مانگا؟ کیا تم مجھے شرمندہ کرنا چاہتے ہو؟ پھر جلال میں آ کے کہتی ہوں میں علی کی بیٹی ہوں، اے اول محمد میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی اگر تم نے شہادت میں سبقت حاصل نہ کی۔ خدا کی قسم زہرا کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گی اگر حسن کا لال تم سے پہلے شہید ہو گیا اور علی اکبر کو کوئی تیر بھی اور کوئی گزند اور کوئی جراحت تک لگی، خدا کی قسم نہیں بخشوں گی۔ ایک مرتبہ بیٹے نے ہاتھ جوڑ کے کہا ماں کتنی مرتبہ ماموں کے قدموں میں پڑے ہیں مگر وہ گلے سے لگا لیتے، اذن جنگ نہیں دیتے۔ یہ سننا تھا، زینب ساتھ چلی، بچوں کو ساتھ لے کے آگے بڑھی، بھائی کے خیمے میں آئی، بھیا اس بہن کی کیا خطا ہے؟ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، آج یہ مرحلہ امتحان کا ہے۔ خدا کی قسم اون محمد کو اجازت دلوائی اور اون ایک جانب سے چلے، دوسری جانب سے محمد چلے۔ ایسی جنگ کی کہ عباس کو آواز دے کے کہنا پڑا، سب کے سب لوگ بھاگ گئے تھے، ان چھوٹے چھوٹے نونہالوں کو جعفر طیار کی طرح داد شجاعت دیتے ہوئے بڑے بڑے سورماؤں کو مارا۔ اور پھر اس کے بعد عمر ابن سعد نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ ان سے کوئی اکیلے لڑنے نہ جائے، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، خبردار یہ علی کے نواسے ہیں۔ عزیزو یہ اس بات کا علم اشقیاء کو بھی ہے، اور سب نے مل کے جو ایک حملہ کیا اور زندگی کا چراغ اس فوجوں کے دل بادل میں ایک مرتبہ آواز دو جانب سے آئی، یا السلام علیکم یا بتا مامو جان ہم جا رہے ہیں، ہمارا آخری سلام۔ حسین لاش محمد پر پہنچے، عباس کو آواز دی اون کا لاشا تم اٹھاؤ، میں محمد کا لاشا اٹھاتا ہوں۔ زینب کے پاس لا کے رکھا، بس میری ساری محنت اور نوکری کے آخری دو جملے۔ عزیزو آپ نے بہت گریہ کیا، جناب زہرا اس گریے کو قبول فرما لے، مگر میں کیا کروں، مجھے جناب زینب کی خدمت میں پرسہ پیش کرنا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آنکھیں خشک ہوں تو آنکھیں بند کر کے زینب سے کہو بی بی تمہارے لال کا ماتم ہے، آنسوؤں کا تبرک ادا کر دو۔ ایک مرتبہ لاشیں لائے گئے، کیسے لائے تاریخ کہتی ہے، بی بی مصلی عبادت پر سجدے کی حالت میں موجود تھی، فضہ نے آواز دے کے کہا اول محمد آئے ہیں۔ اور زینب نے سجدے سے سر اٹھایا، کہا فضہ وہ واپس کیسے آ گئے؟ فضہ نے ہاتھ تھاما، کہا زینب وہ واپس نہیں آئے، عباس اور آقا حسین ان کے لاشوں کو لے کے آئے ہیں، زینب تمہاری قربانی منظور ہو گئی۔ خدا کی قسم بڑے بڑے مقاتل دیکھے اور بڑے بڑے علماء اور ذاکرین سے اس موضوع پر گفتگو کی، بس یہ دو جملے جو آخر میں بتانا چاہتا ہوں۔ بھائی کوئی بتائے گا مجھے، ہاں ماں تھی یقیناً روئی ہوگی، مگر خدا کی قسم کسی سے پرسہ نہیں لیا۔ کس لیے نہیں لیا زینب نے؟ ارے اگر خود بیٹوں کا ماتم کرتی تو فاطمہ کے لال پر نقاہت طاری ہو جاتی، حسین کا سوچ کے افسوس کا اظہار بھی نہیں کیا، ماتم میں بھی نہیں بیٹھی۔ خدا کی قسم سارے مقاتل کہتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی قسم میں نے پوری محنت سے کوشش کر کے تلاش کیا کہ زینب نے کبھی اور عورتوں اور بیویوں کی طرح اپنے بیٹوں کا واویلا کر کے بیان کر کے ماتم کیا ہو، کہیں نہیں ملا۔ کہا ہو یا اونا واہ محمدہ، ارے ایک بی بی آواز دے کے کہتی تھی یا والی اکبرہ، کوئی رباب کی آواز سنتا تھا والی اصغرہ، کسی نے زینب کی آواز نہیں سنی۔
زینب نے کبھی اگر کبھی سر پیٹ کے ماتم بھی کیا تو کہا واہ علی اکبر، علی اکبر میرے بھائی کی کمر ٹوٹ گئی، ارے میرے بھائی کا نور نظر گم ہو گیا۔ بس بقاتل میں ایک روایت ملی، عزادار گریے کے عالم میں، اور اس گریے میں اور اس ماتم میں جو آوازیں بلند ہوتی ہیں اللہ کی رحمتیں ان پہ نازل ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی بس ایک روایت ملی، بس سنتے چلو۔ ارے یہ باپ کے بغیر سفر کر رہے تھے نا، جب بیوی شام کی قید نبھا کے واپس مدینے آ گئی، واپس مدینے آئی تو ابھی تک کہیں آل محمد کا ذکر نہیں ہوا، اور اپنے بیٹے سجاد کے گھر میں، امام حسین کے گھر میں مقیم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر تشریف لائے، کہا بھتیجے میرے بیٹے سجاد اپنی پھوپھی اماں سے کہو اپنے گھر تشریف لے چلے۔ امام نے حکم دیا، حکم امامت کی تاثیر زینب نے حسین کا گھر چھوڑا، عبداللہ کے گھر میں گئی۔ اب عبداللہ خاطر مدارات کر رہے ہیں، کربلا کے احوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم مقتل گواہ ہے۔ ایک مرتبہ بی بی بیٹھ گئی، خاک اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالی، تم کربلا کی باتیں سننا چاہتے ہو، کربلا کی باتیں۔ ایک مرتبہ عبداللہ خاموش ہوئے، پھر بیوی کو چلا لایا، عبداللہ اگر تم اور محمد کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو مجھ سے نہ پوچھنا، مجھے نہیں پتا اور نے کس طرح جنگ کی، اگر مجھ سے پوچھنا ہو تو پوچھو حسین نے کس طرح جنگ کی، میں تیرے خیمہ سے اپنے بھائی کی جنگ دیکھ رہی تھی۔ واہ زینبہ، واہ حسینہ، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔